بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے گھپ اندھیرے میں پورا گھر نیند کی وادی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہر طرف سکوت تھا، مگر میری روح میں ایک بے چینی انگڑائیاں لے رہی تھی۔ اچانک چھت سے کسی کے قدموں کی مدھم آہٹ سنائی دی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ معمول کی بات تھی، ہر رات ٹھیک اسی وقت عدنان چھت پر جاتا تھا، مگر کیوں؟ اور جب واپس آتا تو پسینے میں شرابور کیوں ہوتا؟ اور سب سے زیادہ خوفناک بات، جب وہ نیچے آتا تو سحر پہلے سے بھی زیادہ کمزور لگتی تھی، جیسے اس کی روح نہ چھوڑ لی گئی ہو۔ میں نے کئی بار عدنان سے پوچھا، مگر ہر بار وہ مسکرا کر کہتا، امی، بس سحر کو کھلی ہوا میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ مگر کیا واقعی ایسا تھا، یا پھر اس خاموشی میں کوئی ایسا راز دفن تھا جو چیخ چیخ کر مجھ سے کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب میں اس راز کو کھول کر رہوں گی، اور میں نہیں جانتی تھی کہ جو سچ میرے سامنے آنے والا تھا وہ میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ میں بیگم زبیدہ زندگی کے اس موڑ پر کھڑی ہوں جہاں ایک ماں کا سب سے بڑا خواب یہی ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا خوش و خرم رہے، اپنا گھر بسائے اور زندگی کے سفر میں کوئی ہمسفر پالے۔ میرے شوہر کا انتقال کئی برس پہلے ہو چکا تھا، اور تب سے عدنان ہی میری زندگی کا محور تھا۔ عدنان ایک کامیاب نیورولوجسٹ تھا، ہینڈسم، مہذب اور سنجیدہ طبیعت کا مالک۔ مگر ایک عجیب بات تھی، وہ شادی کے ذکر پر ہمیشہ خاموش ہو جاتا۔ یہ خاموشی مجھے کھٹکنے لگی تھی۔ میں نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے ہر بار بات کو ٹال دیا۔ آخر ایک دن میں نے ضد کر لی، عدنان، آج تمہیں مجھے سچ سچ بتانا ہوگا کہ تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے۔ عدنان، جو ہمیشہ سلجھا ہوا نظر آتا تھا، اس سوال پر الجھ گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر جیسے بڑی ہمت کر کے بولا، امی، میں شادی کروں گا، مگر صرف ایک گونگی لڑکی سے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ ہاں امی، میری شرط یہی ہے، اگر آپ میری شادی کروانا چاہتی ہیں تو بس کسی ایک ایسی لڑکی سے کروائیں جو بول نہ سکے۔ مجھے لگا شاید وہ مذاق کر رہا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سنجیدگی تھی۔ عدنان، تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ امی، بس میں نے جو کہہ دیا وہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں چپ ہو گئی، مگر میرے دل میں ہزاروں سوالات اٹھ رہے تھے۔ وہ رات میں نے جا کر گزاری۔ اگلی صبح میں نے اپنی بہن نجمہ کو فون کیا اور اسے یہ سب بتایا۔ وہ بھی سن کر حیران رہ گئی۔ یہ واقعی عجیب شرط ہے زبیدہ، مگر میں ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جانتی ہوں جو اس معیار پر پورا اترتی ہے۔ کون؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ ایک یتیم خانے میں ایک لڑکی ہے، نام ہے سحر۔ وہ گونگی ہے، مگر بے حد خوبصورت اور نیک سیرت۔ عدنان نے جب اس کی تصویریں دیکھی تو خاموش رہا، مگر پھر بولا، یہ ٹھیک ہے، اسی سے نکاح کر دیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ عدنان نے بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی تردد کے، ایک گونگی لڑکی سے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ آخر کیوں؟ عدنان کی عجیب شرط کے بعد میں نے بے حد کوشش کی کہ وہ اپنا فیصلہ بدل لے، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ میرے دل میں بے شمار خدشات تھے، مگر عدنان کو جیسے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ امی، آپ کو اگر میری خوشی عزیز ہے تو بس نکاح کی تیاری کریں۔ عدنان کا لہجہ حتمی تھا۔ میں نے بوجھل دل کے ساتھ اپنی بہن نجمہ کے بتائے ہوئے یتیم خانے سے رابطہ کیا۔ وہاں سحر نامی ایک لڑکی تھی جو نہایت خوبصورت اور معصوم تھی، مگر زبان سے محروم تھی۔ اس کے ماں باپ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اور وہ بچپن سے اس یتیم خانے میں پلی بڑھی تھی۔ عدنان نے جب پہلی بار سحر کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر آیا، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا ہو۔ میں نے غور کیا، مگر کچھ سمجھ نہ سکی۔ شادی کی تیاریاں جلدی مکمل ہو گئیں۔ سحر نے ہمیشہ سے خاموشی کو اپنی تقدیر سمجھا تھا، اس لیے نکاح کے وقت بھی اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، مگر اس کی آنکھیں، وہ آنکھیں جسے چیخ چیخ کر کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ عدنان کی نظریں اس سے نہیں ہٹ رہی تھیں، مگر ان نظروں میں کیا تھا میں پڑھ نہیں پائی۔ سحر کی آمد کے بعد گھر میں سب کچھ بدلا بدلا لگنے لگا۔ عام طور پر نئی نویلی دلہن گھر میں چہکنے والی، ہنسی مذاق کرنے والی ہوتی ہے، مگر سحر، وہ تو ایک سائے کی طرح خاموش تھی۔ وہ سب باتیں سنتی، سمجھتی، مگر جواب میں صرف مسکرا دیتی یا ہلکا سا سر ہلا دیتی۔
مگر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ عدنان بھی اس کے ساتھ ویسا برتاؤ نہیں کر رہا تھا جیسا عام طور پر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہیں۔ شادی کی پہلی رات جب وہ کمرے میں گیا تو میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ وہ سحر کو قبول کر لے، مگر چند ہی لمحوں بعد دروازہ کھلا اور عدنان باہر آ گیا۔ بیٹا، سب خیریت ہے نا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جی امی، بس نیند نہیں آ رہی، تھوڑا واک کر کے آتا ہوں۔ عدنان کے لہجے میں گھبراہٹ تھی، جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے سوچا کہ عدنان کو اس شادی پر افسوس ہو رہا ہے۔ دوسری طرف سحر کا رویہ بھی کچھ عجیب تھا۔ وہ عدنان کو بہت غور سے دیکھتی، جیسے وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی، جیسے وہ بول تو نہیں سکتی مگر اس کی خاموشی بھی کہانی سنا رہی تھی۔ کیا سحر عدنان کو پہلے سے جانتی تھی؟ یہ سوال میرے دل میں چبھنے لگا، مگر میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ محض اتفاق ہوگا۔ سحر کی شادی کو بھی چند ہی دن گزرے تھے کہ میں نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ ہر شام 7 بجتے ہی عدنان اور سحر چھت پر چلے جاتے اور کافی دیر وہاں رکتے۔ جب وہ نیچے آتے تو عدنان پسینے میں بھیگا ہوتا اور سحر کی رنگت زرد پڑ جاتی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پہلے دن میں نے سوچا شاید وہ دونوں تازہ ہوا لینے جاتے ہیں، مگر یہ روز کا معمول بن گیا۔ عدنان کا چہرہ اکثر تھکن زدہ ہوتا اور سحر کی آنکھیں جسے اندر دھنس رہی تھی۔ وہ پہلے ہی کمزور تھی مگر اب وہ دن بدن مزید نڈھال نظر آنے لگی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، بیٹی تم ٹھیک تو ہو؟ طبیعت کیسی ہے؟ اس نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اسوات میں ہلا دیا، مگر مجھے لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو مگر کہہ نہ پا رہی ہو۔ میں نے عدنان سے براہ راست پوچھنے کا فیصلہ کیا، بیٹا تم ہر روز سحر کو چھت پر کیوں لے جاتے ہو؟ عدنان جو ہمیشہ میری باتوں کا سیدھا جواب دیتا تھا، اس بار جھجک گیا۔ وہ پھر مسکرایا اور بولا، امی سحر کو کھلی ہوا میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ بول نہیں سکتی مگر قدرت کے قریب رہ کر شاید خود کو بہتر محسوس کرتی ہے۔ مجھے اس کی بات میں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی مگر میں خاموش رہی۔ مگر اس رات کچھ ایسا ہوا جس نے میرے شک کو مزید بڑھا دیا۔ اگلے دن سحر کی طبیعت اور زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ وہ کھانے کی میز پر بیٹھی تو پلیٹ میں چمچ تک نہ ہلا سکی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر عدنان کو بلایا، بیٹا سحر کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا، یہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ عدنان نے ایک لمحے کے لیے سحر کو دیکھا جیسے وہ اس کی حالت پہلے سے جانتا ہو، پھر وہ فوراً بولا، امی میں خود ڈاکٹر ہوں، میں دیکھ لوں گا۔ مگر میں نے نوٹ کیا کہ اس کا لہجہ تھوڑا الجھا ہوا تھا۔ آخر ہر رات چھپ کر کیا ہو رہا تھا؟ عدنان پسینے میں شرابور کیوں ہوتا تھا؟ اور سحر کی کمزوری کی اصل وجہ کیا تھی؟ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، مگر میری پریشانی اس وقت اور بڑھ گئی جب ایک رات میں نے عدنان کو خواب میں بڑبڑاتے سنا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، یہ سب میری غلطی ہے، مجھے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ کفارہ؟ کیسا کفارہ؟ یہ کہانی جس سے میں ایک عام سی شادی سمجھ رہی تھی کچھ اور ہی رخ اختیار کر چکی تھی۔ عدنان اور سحر کی خاموشی کے پیچھے کوئی گہرا راز چھپا تھا اور مجھے یہ راز معلوم کرنا تھا ہر حال میں۔ عدنان اور سحر کی شادی کو بھی چند ہی دن گزرے تھے مگر عجیب واقعات کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ سحر کی صحت دن بدن بگڑ رہی تھی اور عدنان کا رویہ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ زیادہ تر گمسم رہنے لگا تھا، اکثر رات کو جاگتا اور دن بھر جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہتا۔ ایک دن میں نے نوٹ کیا کہ سحر کھانے کی میز پر بیٹھی تو چمچ تک نہ اٹھا سکی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے مزید گہرے ہو چکے تھے اور اس کی رنگت ہلدی کی طرح زرد پڑ چکی تھی۔ میں نے بے چینی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹی تم ٹھیک تو ہو؟ طبیعت کیسی ہے؟ سحر نے مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ سر اسوات میں ہلا دیا، مگر میں نے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی اداسی دیکھی جو مجھے بے چین کر گئی۔ میں نے عدنان کو بلایا جو اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ عدنان یہ کیا ہو رہا ہے؟ سحر دن بدن کمزور ہو رہی ہے، ہمیں فوراً اسے کسی اور ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا۔ عدنان پلٹا مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے یہ سب اس کے لیے حیرت کی بات نہ ہو۔ امی میں خود ڈاکٹر ہوں، میں سب دیکھ رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ مگر عدنان تم آخر چھت پر اس کے ساتھ کیا کرتے ہو اور تم خود پسینے میں کیوں شرابور ہو کر آتے ہو؟ عدنان لمحہ بھر کو چپ ہو گیا، پھر وہ تھوڑا مسکرایا اور بولا، امی آپ بہت زیادہ سوچ رہی ہیں،
शहर को खुली हवा में बैठना अच्छा लगता है, बस इसीलिए उसे वहां ले जाता हूँ। मुझे अदनान की बातों पर यकीन नहीं आया। अगली रात मैंने छुपकर अदनान को देखने का फैसला किया। जैसे ही 7 बजे अदनान और शहर छत पर जाने लगे, मैं भी खामोशी से सीढ़ियों के करीब जाकर खड़ी हो गई। मैंने सुनने की कोशिश की मगर दोनों बिल्कुल खामोश थे। चंद लम्हों बाद मैंने अदनान की आवाज़ सुनी। वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रहा था मगर अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। फिर अचानक शहर ने एक हल्की सी कराह की। मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। ये सब मेरी गलती है, मुझे इसका कफारा अदा करना होगा। मैंने अदनान की मध्यम सरगोशी सुनी। मैं सख्ते में आ गई। कफारा? कैसा कफारा? क्या अदनान ने वाकई कुछ ऐसा किया था जिसका अजाला वो शहर के जरिए कर रहा था? मेरे दिल में बेशुमार वसवसे सर उठाने लगे। उस कहानी में एक ऐसा राज छुपा था जिसे मैं हर हाल में जानना चाहती थी। घर की फजा अजीब सी हो गई थी। अदनान पहले जैसा नहीं रहा था और शहर तो जैसे दिन ब दिन खामोशी की चादर में लिपटती जा रही थी। मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ की बात यह थी कि मैं अपनी बहू को अपनी नजरों के सामने कमजोर होते देख रही थी, मगर अदनान जैसे सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहा था। अदनान अब अक्सर रातों को जागने लगा था। मैंने कई बार उसे लाउंज में बैठे हाथों में सर दिए गहरी सोच में गुम पाया था। कभी वो किसी गहरी सोच में डूबा रहता, कभी छत पर जाकर देर तक बैठा रहता और कभी यूं ही खामोशी से खिड़की के बाहर झांकता रहता। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे फिर पूछा, अदनान बेटे, तुम शहर के साथ छत पर क्या करते हो और वो दिन ब दिन इतनी कमजोर क्यों है? अदनान ने मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ लम्हों के लिए उसके चेहरे पर उलझन का साया लहराया हो, मगर फिर वो मुस्कुरा कर बोला, अम्मी सब ठीक है, आप फिक्र ना करें, बस शहर को कुछ वक्त लगेगा हमारे माहौल में एडजस्ट होने में। ये जवाब मुझे मुतमईन करने की बजाय मजीद परेशान कर गया। अगले दिन मैंने शहर के कमरे में जाकर उससे इशारों से पूछा, बेटी तुम ठीक तो हो? शहर ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिला दिया, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को बेचैन कर गया। अदनान तुम्हारा ख्याल तो रख रहा है ना? इस बार शहर ने नजर चुराई, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। ये खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। उसी रात मैंने फैसला किया कि अब मुझे खुद जाकर देखना होगा कि आखिर छत पर क्या हो रहा है। 7 बजे के करीब मैं दबे पांव सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैंने छत की तरफ झांकने की कोशिश की, एक तेज झोंके ने अचानक दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैं चौंक गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। ये महज हवा थी या किसी ने जानबूझकर दरवाजा बंद किया था? मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। बस थोड़ी सी और हिम्मत शहर, तुम कर सकती हो। अदनान की धीमी आवाज उभरी। फिर अचानक मैंने शहर की हल्की सी कराह सुनी। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। ये सब आखिर क्या था? क्या अदनान वाकई शहर पर कोई तजर्बा कर रहा था या ये किसी गहरे राज की पहली कड़ी थी? ये राज मुझे हर हाल में खोलना था। मेरे दिल में अजीब सा इसराब था। मुझे हर हाल में जानना था कि छत पर ऐसा क्या हो रहा है जो अदनान छुपा रहा था। उस दिन मैंने अपनी घड़ी पर नजर रखी। शाम के 7 बजने ही वाले थे। अदनान ने चाय पी और खामोशी से शहर की तरफ देखा। शहर जैसे उसका इशारा समझ चुकी थी। वो सर झुकाए धीरे धीरे कदम उठाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। मेरा दिल धक धक करने लगा। अदनान और शहर छत की सीढ़ियां चढ़ गए। मैंने कुछ लम्हे इंतजार किया, फिर दबे पांव उनके पीछे बढ़ने लगी। छत पर झांकने की कोशिश। जैसे मैं सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर पहुंची, मैंने एहतियात से छत का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खोलने की कोशिश की। अंदर से मध्यम सी आवाजें आ रही थी। अदनान की आवाज उभरी, शहर बस थोड़ा सा और, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। फिर एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। फिर अचानक एक तेज झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं घबरा गई। मैंने जल्दी से कान दरवाजे से लगा दिए। अंदर से अदनान की आवाज आ रही थी, शहर तुम्हें ये करना होगा वरना हम कभी कामयाब नहीं होंगे। मैंने अपनी सांसें रोकी, दरवाजे के दर से अंदर झांकने की कोशिश की, मगर कुछ वाज़ेह नजर नहीं आ रहा था। मगर फिर मैंने शहर को देखा, जो कांप रही थी और अदनान उसके सामने बैठा था, जैसे वो उसे किसी मुश्किल मश्क में डाल रहा हो। जब वो दोनों नीचे आए तो अदनान के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और शहर पहले से भी ज्यादा निढाल नजर आ रही थी। मैंने फौरन अदनान को रोक लिया। बेटा, ये सब क्या हो रहा है? अदनान कुछ लम्हे चुप रहा, फिर बोला, अम्मी आप सब कुछ जान जाएंगी, मगर अभी नहीं। मगर कब अदनान?
جب سحر مزید بیمار ہو جائے گی، میں نے بے بسی سے کہا۔ عدنان نے میری آنکھوں میں جھانکا اور بولا، امی، اگر میں آپ کو سب کچھ ابھی بتا دوں تو آپ مجھ پر یقین نہیں کریں گی۔ میری بے چینی حد سے بڑھ چکی تھی۔ یہ سب کچھ معمولی نہیں تھا۔ عدنان کے مبہم جواب نے میری بے چینی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ اگر میں سب کچھ بتا دوں تو آپ یقین نہیں کریں گی۔ اس کا یہ جملہ میرے دماغ میں گونج رہا تھا۔ آخر ایسا کیا تھا جس پر میں یقین نہ کر سکتی؟ سحر دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔ عدنان الجھا ہوا نظر آ رہا تھا اور چھت پر ہونے والی سرگرمی کا راز مزید گہرا ہو گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ اگلی صبح میں نے عدنان کو ناشتے کے دوران بغور دیکھا۔ وہ خاموشی سے چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکی آوازیاں تھے۔ بیٹا، تم راتوں کو جاگتے ہو؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ عدنان چونکا، پھر جلدی سے بولا، نہیں امی، بس تھوڑا زیادہ کام ہوتا ہے اسپتال میں۔ میں نے غور کیا۔ اس کا ہاتھ چائے کے کپ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، جیسے اندر کوئی بے چینی اسے پریشان کر رہی ہو۔ سحر بھی ناشتہ کرنے بیٹھی، مگر وہ بمشکل ایک دو نوالے ہی کھا سکی۔ بیٹی، تم کھا کیوں نہیں رہی؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ میں نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ سحر نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور سر ہلا دیا، مگر میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، کوئی ایسی چیز جو وہ کہنا چاہ رہی تھی مگر کہہ نہیں سکتی تھی۔ میں نے سلیم چاچا کو بلایا جو برسوں سے ہمارے ساتھ تھے۔ سلیم، کیا تم نے نوٹ کیا ہے کہ عدنان اور سحر کی شادی کے بعد گھر میں کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے؟ سلیم چاچا نے نظریں جھکا لیں، پھر ہلکی آواز میں بولے، بیگم صاحبہ، میں کچھ کہنا تو نہیں چاہتا مگر پچھلی رات میں نے کچھ عجیب دیکھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا؟ میں رات کو پانی لینے آیا تھا تو دیکھا کہ عدنان صاحب چھت سے واپس آ رہے تھے۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے، جیسے کوئی بوجھ ہو ان پر۔ پھر میں نے سحر بی بی کو دیکھا، وہ ان کے پیچھے آ رہی تھی مگر قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ سلیم چاچا نے گہری سانس لی۔ بیگم صاحبہ، جیسی سحر بی بی نے سیڑھیوں کا آخری قدم رکھا وہ اچانک رک گئی، اور پھر انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا؟ سحر بی بی نے عدنان صاحب کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دی، جیسے کچھ بولنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ مگر وہ تو بول نہیں سکتی نا؟ جی بیگم صاحبہ، وہ گونگی ہیں، مگر اس لمحے وہ جیسے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، اور عدنان صاحب وہ انہیں دیکھ کر جیسے سکتے میں آ گئے تھے۔ یہ سب کچھ بہت عجیب تھا۔ سحر اگر واقعی بولنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ وہ ہمیشہ سے گونگی نہیں تھی۔ یہ حقیقت میرے دل میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ سحر گونگی پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی آواز کہیں کھو چکی تھی۔ یہ جاننے کے لیے مجھے مزید گہرائی میں جانا تھا، اور اب میں پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سلیم چاچا کی بات نے میرے اندر ایک نئی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ اگر سحر ہمیشہ سے گونگی نہیں تھی تو پھر اس کی آواز کہاں گئی؟ اور عدنان کی پریشانی، اس کا اس سے سب سے کیا تعلق تھا؟ یہ سوالات میرے ذہن میں طوفان برپا کر رہے تھے۔ اگلے دن جب عدنان اسپتال گیا، میں نے اس کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ عدنان ہمیشہ اپنے کمرے کو بے حد ترتیب سے رکھتا تھا، مگر آج کل اس کی معمول میں تبدیلی آ چکی تھی۔ کمرے میں کچھ بے ترتیبی تھی، جیسے کوئی الجھن میں ہو اور چیزوں کی پرواہ نہ کر رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے اس کی میز کی دراز کھولی۔ اندر چند فائلیں، کچھ دوائیں اور ایک پرانی نوٹ بک رکھی ہوئی تھی۔ میں نے نوٹ بک اٹھائی اور اس کی صفحات پلٹنے لگی۔ پھر اچانک ایک تصویر گر گئی۔ میں نے تصویر اٹھائی اور جیسی اس پر نظر پڑی، میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ یہ ایک لڑکی کی تصویر تھی جو حیرت انگیز طور پر سحر سے بے حد مشابہت رکھتی تھی، مگر اس میں ایک فرق تھا۔ یہ لڑکی بولتی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو میں نے سحر میں کبھی نہیں دیکھی۔ یہ کون تھی؟ کیا یہ سحر کی کوئی پرانی تصویر تھی؟ مگر اگر یہ تصویر پرانی تھی تو اس میں سحر بولتی ہوئی کیوں لگ رہی تھی؟ میرا دماغ جیسے سن ہونے لگا۔ شام کو عدنان گھر آیا تو میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ بیٹا، میں نے آج تمہارے کمرے میں کچھ دیکھا۔ میں نے جان بوجھ کر بات ادھوری رکھی۔ عدنان کے چہرے کا رنگ بدلا۔ امی، آپ میرے کمرے میں کیوں گئیں؟ عدنان، یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے تصویر اس کے سامنے رکھ دی۔ عدنان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف جھلکا، مگر پھر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ امی، یہ بس ایک ماضی کی یاد ہے، اس کا سحر سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر میں جانتی تھی کہ یہ سچ نہیں تھا۔
ریاض کی آمد کے بعد میں نے عدنان میں مزید بے چینی محسوس کی۔ وہ پہلے ہی الجھا ہوا رہتا تھا، مگر اب جیسے اس کی راتوں کی نیند بھی غائب ہو چکی تھی۔ ریاض کون تھا؟ وہ عدنان کو کیا یاد دلانے آیا تھا؟ اور سب سے بڑھ کر سحر کی گونگی ہونے کا تعلق عدنان کے ماضی سے کیسے جڑا تھا؟ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ سحر کے لاکٹ میں چھپا راز۔ اگلی صبح میں سحر کے کمرے میں گئی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی، جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ میں نے نرمی سے کہا، بیٹی، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ سحر نے میری طرف دیکھا اور سوالیہ نظروں سے سر ہلایا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا ایک نازک سا لاکٹ دیکھا، جو شاید اس کے لیے بہت قیمتی تھا۔ یہ لاکٹ بہت خوبصورت ہے، کہاں سے ملا تمہیں؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ سحر نے چونک کر لاکٹ کو مٹھی میں چھپا لیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ یہ لاکٹ اس کے ماضی سے جڑا تھا۔ یہ کس نے دیا تھا تمہیں؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ سحر کے ہونٹ لرزے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ بیٹی، میں تمہاری ماں جیسی ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو۔ اگر تم کچھ کہنا چاہتی ہو تو مجھے اشاروں میں بتا سکتی ہو۔ سحر کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک گیا، پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے لاکٹ کو کھولا۔ اندر ایک تصویر تھی، اور وہ تصویر وہی تھی جو میں نے عدنان کی دراز میں دیکھی تھی۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ یہ لڑکی سحر ہی تھی، مگر وہ تب بول رہی تھی۔ تو کیا سحر ہمیشہ سے گونگی نہیں تھی؟ اگر وہ پہلے بول سکتی تھی تو پھر اس کی آواز کیسے چلی گئی؟ میرے ذہن میں خوفناک خیال آیا، مگر میں بھی خود کو سنبھالے رکھنا چاہتی تھی۔ سحر کی لاکٹ میں چھپی تصویر دیکھنے کے بعد میرے اندر جیسے ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ اگر سحر ہمیشہ سے گونگی نہیں تھی تو پھر اس کی آواز کیسے چلی گئی؟ عدنان کی پراسرار شرط، اس کا بدلا ہوا رویہ، ریاض کی اچانک آمد اور سحر کی روز بروز بگڑتی حالت، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ اور سب سے بڑا سوال، کیا عدنان کا سحر کے ماضی سے کوئی تعلق تھا؟ اگلی شام میں نے عدنان اور ریاض کو ایک بار پھر آپس میں سرگوشیوں میں بات کرتے دیکھا۔ میں چھپ کر ان کی گفتگو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ عدنان، تم کب تک اس سے نفرت جراتے رہو گے؟ ریاض کی آواز تیز تھی۔ ریاض، میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، سحر کو بولنا ہوگا۔ عدنان کا لہجہ ضدی تھا۔ اور اگر وہ نہ بولی تو؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر عدنان بولا، یہ میرا قرض ہے ریاض، مجھے اسے واپس کرنا ہوگا۔ قرض؟ کیسا قرض؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ عدنان کا لہجہ بے حد مضبوط تھا، جیسے وہ کسی بڑے گناہ کا کفارہ ادا کر رہا ہو۔ اگلی رات میں نے سحر کے کمرے کے باہر سے عجیب سی آوازیں سنی۔ وہ نیند میں تھی، مگر اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، اور وہ مدھم آواز میں کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا سحر کو خواب میں کچھ یاد آ رہا تھا؟ میں نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اچانک اس نے آنکھیں کھول دیں اور بری طرح کانپنے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی، بیٹی، میں ہوں، بیگم زبیدہ، ڈرو مت۔ سحر کی آنکھوں میں خوف تھا، جیسے وہ کچھ دیکھ کر ڈر گئی ہو۔ میں نے اشاروں میں پوچھا، کیا تم نے کوئی برا خواب دیکھا؟ سحر نے سر ہلایا۔ میں نے مزید پوچھا، کیا وہ خواب تمہارے ماضی سے جڑا تھا؟ سحر نے کانپتے ہاتھوں سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو سحر کو سب یاد تھا۔ کیا ہوا تھا اس کے ماضی میں؟ کیا عدنان کو اس کے ماضی کے بارے میں سب معلوم تھا؟ میرے پاس سوالات زیادہ تھے، مگر جوابات کہیں نہیں تھے۔ سحر کی نیند میں بڑبڑاہٹ، اس کا خوف اور عدنان کی پراسرار گفتگو، سب کچھ میرے لیے ایک الجھی ہوئی گتھی بن چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مزید انتظار نہیں کروں گی، مجھے یہ راز کھولنا ہی ہوگا۔ اگلی صبح میں نے عدنان کو ناشتے کی میز پر دیکھا۔ وہ چائے میں چمچ ہلانے میں مگن تھا، مگر اس کے چہرے پر وہی تناؤ تھا جو پچھلے کئی دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی۔ عدنان، بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی امی۔ میں نے گہری سانس لی۔ تم کس قرض کی بات کر رہے تھے ریاض سے؟ اور سحر کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ عدنان کے ہاتھ رک گئے۔ اس کے چہرے پر جیسے ایک لمحے کے لیے سایہ سا لہرایا، پھر اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، امی، آپ فضول باتوں میں نہ پڑے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ نہیں عدنان، سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تم چھت پر سحر کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ وہ دن بدن کیوں کمزور ہو رہی ہے؟ اور تم پسینے میں شرابور کیوں آتے ہو؟ عدنان نے میری طرف دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر خاموش ہو گیا۔ عدنان نے بات بدلنے کی کوشش کی، مگر پھر اچانک گھر کے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا۔ بیگم صاحبہ، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔
فون کی دوسری طرف ایک گہری بھاری آواز تھی۔ کون؟ یہ جاننا ضروری نہیں، مگر اگر آپ شہر کے ماضی کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں تو آج شام 6 بجے شہر کے پرانے پارک میں آ جائیں۔ یہ کون تھا اور شہر کے ماضی کے بارے میں کیوں بات کرنا چاہتا تھا؟ میں نے عدنان کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ میرے چہرے سے سب کچھ پڑھ لینا چاہتا ہو۔ فون کال کے بعد میرے اندر بے چینی بڑھ گئی تھی۔ آخر وہ کون تھا جو مجھے شہر کے ماضی کے بارے میں بتانا چاہتا تھا؟ کیا یہ کوئی ایسا شخص تھا جو شہر کے گزرے ہوئے وقت کا گواہ تھا، یا پھر کوئی ایسا راز جسے عدنان مجھ سے چھپا رہا تھا؟ وہ اب کھلنے والا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے ضرور جانا چاہیے، مگر دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ شام کے 6 بجنے والے تھے۔ میں نے اپنی چادر ٹھیک کی اور خاموشی سے گھر سے نکل آئی۔ میں عدنان کو بتا کر نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے جانے نہیں دے گا۔ شہر کا پرانا پارک جہاں میں پہنچی تقریباً سنسان تھا۔ کچھ پرانے درخت، ایک آدھ بینچ اور شام کی دھندلی روشنی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، پھر اچانک ایک سائے کی طرح ایک لمبے قد کا شخص میرے قریب آیا۔ وہ درمیانی عمر کا تھا۔ اس کا چہرہ سخت اور سنجیدہ تھا۔ بیگم صاحبہ، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ جی، آپ کون اور شہر کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور سرگوشی کے انداز میں بولا، بیگم صاحبہ، شہر صرف گونگی نہیں ہے۔ وہ بولتی تھی، مگر اس کی آواز ایک حادثے میں کھو گئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا؟ کیسا حادثہ؟ میں نے بے قراری سے پوچھا۔ اس آدمی نے میری آنکھوں میں جھانکا اور بولا، یہ حادثہ کسی اور نے نہیں، خود عدنان نے کیا تھا۔ عدنان کا تعلق شہر کے ماضی سے؟ مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے سے کھسک گئی ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ عدنان کس عذاب میں مبتلا ہے۔ وہ شہر کو اس کی کھوئی ہوئی آواز واپس لانے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کا مجرم ہے، مگر وہی اس کا واحد سہارا بھی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ عدنان نے واقعی کچھ ایسا کیا تھا جس کا بوجھ وہ آج تک اٹھائے پھر رہا تھا؟ یہ سوال مجھے اندر سے توڑ رہا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ سچائی کا سامنا کرنا ضروری تھا۔ ریاض کی باتوں نے میرے دل و دماغ میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ اگر عدنان واقعی شہر کی آواز کھونے کا ذمہ دار تھا تو پھر اس نے اسے شادی کیوں کی؟ کیا یہ صرف پچھتاوا تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد چھپا تھا؟ جس وقت میں گھر میں داخل ہوئی، عدنان لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ جیسے اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ چونک گیا۔ امی، آپ کہاں گئی تھیں؟ میں نے آپ کو پورے گھر میں تلاش کیا۔ اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ عدنان، مجھے سچائی جاننی ہے۔ کون سی سچائی؟ عدنان نے گڑبڑا کر کہا۔ میں نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم شہر کی خاموشی کے ذمہ دار ہو؟ عدنان کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس چھن سے نیچے گر گیا۔ امی، آپ یہ سب کہاں سے سن کر آئی ہیں؟ عدنان کی آواز کانپ رہی تھی۔ تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ میں نے کہاں سے سنا، بلکہ یہ بتاؤ کہ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ عدنان نے نظریں چرائیں، مگر میں جانتی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا، ہاں امی، یہ سچ ہے۔ میرے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا۔ عدنان نے گہری سانس لی، جیسے برسوں کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتارنے والا ہو۔ امی، آج سے 4 سال پہلے میں سحر کو جانتا تھا، مگر تب اس کا نام سحر نہیں تھا، وہ مریم تھی۔ وہ خوشباش زندگی سے بھرپور لڑکی تھی۔ میں اس سے محبت کرتا تھا، مگر ایک دن میری ایک غلطی نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ کیا غلطی عدنان؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ عدنان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ امی، کیا یہ حقیقت برداشت کرنے کے قابل تھی؟ میرے جسم میں جیسے جان نہیں رہی تھی۔ عدنان نے کیا کیا تھا؟ کیا وہی حادثہ شہر کی خاموشی کی اصل وجہ تھا؟ یہ سب جان کر میرا دل ٹوٹ چکا تھا، مگر ابھی حقیقت مکمل طور پر کھلی نہیں تھی۔ یہ جاننے کے لیے کہ اس رات کیا ہوا تھا، مجھے عدنان کی پوری کہانی سننی تھی۔ عدنان کے لبوں سے نکلا ایک جملہ، میں نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا امی، میرے دماغ میں گونج رہا تھا۔ میری زبان کانپنے لگی۔ عدنان، مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ، اس رات کیا ہوا تھا؟ عدنان نے آنکھیں بند کر لی، جیسے ماضی کا کوئی خوفناک منظر دوبارہ اس کے ذہن میں تازہ ہو رہا ہو۔ 4 سال پہلے
امی، یہ کہانی 4 سال پرانی ہے، جب میں اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ میں ایک آزاد خیال لاپرواہ لڑکا تھا، زندگی کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ میرے ساتھ یونیورسٹی میں ایک لڑکی پڑھتی تھی، مریم، جو آج سحر کے نام سے آپ کے سامنے ہے۔ مریم وہ سب سے الگ تھی، بہت خوشباش، معصوم، مگر بے حد ضدی۔ ہم ایک ہی گروپ میں پڑھتے تھے اور آہستہ آہستہ وہ میری سب سے اچھی دوست بن گئی، مگر شاید دوستی سے زیادہ عدنان کی آواز بھرا گئی۔ مگر امی، میں نے کبھی اس کی محبت کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی ہے، مگر میں اپنے مستقبل کو لے کر اتنا الجھا ہوا تھا کہ میں نے کبھی اس کے جذبات کی قدر نہیں کی۔ عدنان نے سر جھکا لیا۔ پھر ایک رات، وہ رات جس نے سب کچھ بدل دیا، وہ حادثہ جو سحر کو گونگا بنا گیا۔ امی، اس رات میری سالگرہ تھی۔ میرے دوستوں نے ایک بڑی پارٹی رکھی تھی جس میں سب موجود تھے، مریم بھی۔ عدنان کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ رات بہت خوشگوار تھی، مگر میں نے شراب پی لی تھی، میرے حواس قابو میں نہیں تھے۔ مریم نے جب مجھے نشے میں دھت دیکھا تو مجھے بہت ڈانٹا۔ وہ غصے میں وہاں سے جانے لگی اور میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ رکی۔ عدنان کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ امی، وہ رات بارش کی رات تھی۔ مریم یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ میں نے گاڑی نکالی اور اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں نشے میں تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میرا دماغ صحیح سے کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے گاڑی روکی اور مریم کو کہا کہ وہ واپس آ جائے، مگر وہ بہت غصے میں تھی۔ عدنان، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، مریم نے کہا اور سڑک پار کرنے لگی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ عدنان نے گہری سانس لی، جیسے اس کے الفاظ ادا کرنا مشکل ہو رہا ہو۔ امی، میں نے ایک جھٹکے میں گاڑی کا ایکسیلریٹر دبایا۔ میرا مقصد صرف اسے روکنا تھا، مگر میرے ہاتھ قابو میں نہیں رہے۔ گاڑی کا ٹائر کسی چیز سے پھسلا اور اگلے ہی لمحے مریم میری گاڑی کے سامنے آ چکی تھی۔ امی، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مریم کو سڑک پر گرتے دیکھا۔ اس کی پیشانی پر چوٹ آئی تھی، مگر سب سے زیادہ خوفناک چیز یہ تھی کہ اس کی آواز نکلنی بند ہو گئی تھی۔ عدنان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی، میں نے اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ کیا یہ پچھتاوا کافی تھا؟ میرے جسم میں جیسے جان نہیں رہی تھی۔ عدنان، یہ سب تم نے کبھی مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری آواز جیسے کسی سرگوشی میں بدل گئی تھی۔ کیونکہ امی، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکا۔ عدنان کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ مریم کا علاج کروایا گیا، مگر ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ بولنے کی صلاحیت کھو چکی ہے۔ میں نے اسے اسپتال میں کئی ہفتے دیکھا، مگر وہ ایک بار بھی مجھ سے نظریں نہیں ملاتی تھی۔ عدنان نے سر جھکا لیا۔ پھر ایک دن وہ اسپتال سے غائب ہو گئی۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں گئی۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا، مگر وہ مجھے کبھی نہیں ملی، اور میں نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر کبھی قسمت نے مجھے اس کے سامنے لا کھڑا کیا تو میں اس کا قرض چکاؤں گا۔ میں سانس بھی نہ لے سکی۔ یہ سب حقیقت تھی۔ عدنان نے سر اٹھایا۔ امی، وہ آج ہمارے گھر میں سحر بن کر بیٹھی ہے، اور میں نے اسے شادی صرف اس لیے کی تاکہ میں اسے اس کی آواز واپس دلا سکوں۔ میرے کانوں میں سناٹا سا گونجنے لگا۔ عدنان کے گناہ کا کفارہ سحر کی خاموشی تھی، مگر ایک سوال اب بھی باقی تھا۔ کیا سحر واقعی عدنان کو معاف کر پائے گی؟ عدنان کی باتوں نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کیا یہ حقیقت تھی؟ میرا بیٹا، جس پر میں ہمیشہ فخر کرتی آئی تھی، جسے میں نے ایک نیک دل اور رحم کرنے والا انسان سمجھا تھا، وہی سحر کی خاموشی کا اصل مجرم نکلا۔ عدنان، تم نے یہ سب مجھ سے چھپایا، تم نے سحر کی زندگی برباد کر دی اور پھر اسی سے شادی کر لی۔ میری آواز کانپ رہی تھی، مگر اس میں دکھ اور غصہ دونوں شامل تھے۔ عدنان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ امی، میں نے شادی سزا کے طور پر نہیں کی، میں نے یہ نکاح اس لیے کیا تاکہ میں سحر کی آواز واپس دلا سکوں، تاکہ میں اس کا درد بانٹ سکوں۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، میں اسے صرف ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک تلخ مسکراہٹ سے عدنان کو دیکھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ سحر کبھی تمہیں معاف کر پائے گی؟ عدنان خاموش ہو گیا۔ سحر سب کچھ سن رہی تھی۔ اس رات میں بے چین تھی۔ میں نے سحر کے کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے دروازے کے در سے اندر جھانکا۔ سحر وہی لاکٹ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ کانپ رہی تھی۔ وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ سحر بیٹی،
سحر نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی اذیت تھی جو میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ بیٹی، تمہیں سب کچھ معلوم ہو گیا نا؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ سحر کی آنکھوں سے مزید آنسو بہہ گئے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا دل ٹوٹنے لگا۔ اگلی صبح سحر نے کچھ ایسا کیا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ اس نے ایک کاپی نکالی اور قلم سے کچھ لکھنے لگی۔ عدنان کو بلائیں۔ میں نے بے چینی سے عدنان کو بلایا۔ وہ آتے ہی سحر کے چہرے پر نظر ڈال کر سمجھ گیا کہ معاملہ سنگین ہے۔ سحر نے قلم پکڑا اور کاغذ پر صرف ایک جملہ لکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ عدنان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور آہستہ سے بولا، سحر، میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی، مگر میں نے کبھی تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ میں اپنی پوری جان لگا رہا ہوں تاکہ تمہاری آواز واپس دلا سکوں۔ سحر نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، شاید نفرت۔ عدنان نے قدم آگے بڑھایا۔ سحر، میں تمہیں معاف کرنے کا نہیں کہوں گا۔ میں تمہیں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم چاہو تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ بس تم خوش رہو۔ سحر نے قلم پھینک دیا۔ وہ کھڑی ہوئی، عدنان کی طرف دیکھا، پھر تیزی سے باہر نکل گئی۔ عدنان اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہ گیا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، شاید یہ تمہاری سب سے بڑی آزمائش ہے، اور یہ وقت ہی بتائے گا کہ کیا سحر کبھی تمہیں معاف کر پائے گی یا نہیں۔ عدنان نے ایک تھکی ہوئی سانس لی اور بولا، امی، میں صرف ایک کام کر سکتا ہوں۔ میں اسے اس کی آواز واپس دلا سکتا ہوں۔ اور یوں خاموشی کے اس کھیل میں سب سے بڑا فیصلہ سحر کے ہاتھ میں تھا۔ سحر عدنان کی بات سن کر وہاں سے چلی گئی تھی، مگر اس کے چہرے پر جو تاثر تھا وہ مجھے اندر تک ہلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں صرف نفرت تھی۔ عدنان نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے گناہ کا اعتراف کر لیا تھا، مگر کیا معافی واقعی ممکن تھی؟ میں نے عدنان کی طرف دیکھا جو جیسے پتھر کا مجسمہ بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ امی، میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے، مگر میں صرف ایک موقع چاہتا ہوں، بس ایک موقع، تاکہ میں سحر کی آواز واپس دلا سکوں۔ میں نے گہری سانس لی۔ بیٹا، یہ فیصلہ اب سحر کے ہاتھ میں ہے۔ سحر کا رویہ سب کچھ بدل رہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرنے لگی تھی، جیسے وہ چاہتی ہو کہ عدنان بھی وہی تکلیف محسوس کرے جو وہ برسوں سے سہ رہی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے سحر کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کھڑکی کے قریب بیٹھی تھی، ہاتھ میں وہی لاکٹ تھا جسے وہ بار بار کھول کر دیکھتی تھی۔ میں آہستہ سے اس کے قریب گئی۔ بیٹی، کیا تم واقعی عدنان کو کبھی معاف نہیں کر سکتی؟ سحر نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر اس نے ایک کاپی نکالی اور قلم سے لکھنے لگی۔ کیا وہ وقت واپس لا سکتا ہے؟ کیا وہ وہی زندگی مجھے واپس دے سکتا ہے جو میں کھو چکی ہوں؟ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ نہیں بیٹا، وقت واپس نہیں آ سکتا، مگر شاید محبت کی طاقت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ سحر نے قلم رکھا اور نظریں چرا لیں۔ بیٹی، اگر عدنان چاہے تو وہ تمہاری آواز واپس لا سکتا ہے، وہ تمہیں بولنے کے قابل بنا سکتا ہے۔ سحر کے ہاتھ لرز گئے۔ کیا واقعی؟ یہ پہلا موقع تھا جب اس کے چہرے پر حیرت تھی، غصہ نہیں۔ میں نے سر ہلایا۔ ہاں، اور وہ اپنی جان لڑا رہا ہے اس کے لیے۔ سحر نے گہری سانس لی، پھر قلم اٹھایا اور کچھ لکھا۔ اگر وہ میری آواز واپس لا سکتا ہے تو میں اسے ایک موقع دوں گی، مگر صرف ایک، آخری موقع۔ اگلی صبح عدنان اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب سحر نے دروازے پر دستک دی۔ عدنان نے حیران ہو کر دروازہ کھولا۔ سحر نے ایک کاغذ اس کے سامنے کیا جس پر لکھا تھا، میں تمہارا علاج قبول کرتی ہوں، مگر اس کے بعد یہ میرا فیصلہ ہوگا کہ تم میری زندگی میں رہو گے یا نہیں۔ عدنان کے چہرے پر امید کی روشنی جاگی۔ سحر، تم سچ میں یہ موقع دو گی؟ سحر نے سر ہلا دیا۔ عدنان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں تمہاری آواز واپس دلاؤں گا۔ اور یوں خاموشی کی گونج ایک نئے امتحان میں داخل ہو گئی۔ سحر نے آخر کار عدنان کو موقع دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر یہ صرف ایک موقع تھا۔ اگلے دن سے عدنان نے سحر کی بحالی کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ وہ ہر روز اسے مختلف نیورولوجیکل ایکسرسائز کرواتا، نئے طریقے آزماتا اور اس کی تھراپی کے لیے جدید تکنیکوں پر کام کرتا۔ چھت پر ہونے والے ان سیشنز میں سحر کو زبردست ذہنی اور جسمانی مشقت سے گزرنا پڑتا تھا۔ وہ بار بار ہمت ہارنے لگتی، مگر عدنان بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سحر، میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل ہے، مگر تمہیں خود پر بھروسہ کرنا ہوگا۔
عدنان کی آواز میں جنون تھا۔ سحر غصے سے اسے دیکھتی، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ یہ سب تمہاری ہی غلطی ہے۔ ہفتوں کی محنت کے بعد ایک دن ایسا آیا جب سحر نے کچھ ایسا کیا جس نے عدنان اور مجھے حیران کر دیا۔ عدنان نے حسب معمول سحر سے مخصوص مشقیں کروائیں، مگر جب اس نے اسے کچھ دہرانے کے لیے کہا تو سحر کے ہونٹوں میں ہلکی سی لرزش ہوئی۔ اس نے سرگوشی میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ عدنان کا دل جیسے رک گیا۔ سحر، تم نے کوشش کی، تم بول سکتی ہو۔ مگر سحر کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی اور نفی میں سر ہلایا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ عدنان بے چین ہو گیا۔ سحر، تمہیں بس ایک اور بار کوشش کرنی ہے۔ مگر سحر نے آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ اپنی ہی خاموشی میں قید ہو چکی ہو۔ عدنان نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ اگلے دن سحر نے اچانک تھراپی سے انکار کر دیا۔ اس نے ایک کاغذ پر لکھا، مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی نہیں بول پاؤں گی، اس لیے مزید کوشش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عدنان نے کاغذ پڑھا اور اس کے ہاتھ لرز گئے۔ نہیں سحر، تم بس ایک بار اور کوشش کرو۔ مگر سحر نے نظریں چرائیں، جیسے اب وہ خود کو مزید اذیت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ میں تمہیں کھو دوں گا؟ عدنان کی آواز مدھم تھی۔ سحر نے قلم اٹھایا اور لکھا، ہاں، کیونکہ تم مجھے پہلے ہی کھو چکے ہو۔ کیا واقعی سب ختم ہو چکا تھا؟ عدنان کے چہرے پر مایوسی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ کہانی یہیں ختم نہیں ہو سکتی۔ کیا سحر واقعی ہار مان چکی تھی، یا پھر یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی؟ یہ سوال اب بھی باقی تھا، اور جواب بہت جلد سب کے سامنے آنے والا تھا۔ سحر نے تھراپی چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا، اور عدنان کی دنیا جیسے رک سی گئی تھی۔ ہاں، کیونکہ تم مجھے پہلے ہی کھو چکے ہو۔ یہ جملہ عدنان کے ذہن میں گونج رہا تھا، اور میں نے پہلی بار اسے اتنا بے بس دیکھا تھا۔ مگر میں جانتی تھی کہ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہو سکتی۔ عدنان نے سحر سے کوئی بحث نہیں کی، مگر وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اگلی صبح وہ اسپتال نہیں گیا۔ اس نے ایک نیا طریقہ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ امی، سحر کو بولنے کے لیے صرف جسمانی تھراپی کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے وہ جذباتی دھچکا بھی دینا ہوگا جو اس کے اندر دبی ہوئی آواز کو باہر لا سکے۔ بیٹا، کہیں تم کوئی غلط قدم نہ اٹھا لینا، میں نے فکر مند ہو کر کہا۔ امی، مجھے بس ایک موقع اور چاہیے۔ عدنان کا غیر معمولی طریقہ۔ عدنان نے اس شام ایک حیران کن کام کیا۔ اس نے سحر کو چھت پر بلایا اور پہلی بار اس نے خود اپنے جذبات کھول کر بیان کیے۔ سحر، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، مگر تم یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ میں نے خود کو بھی کبھی معاف نہیں کیا؟ میں ہر دن، ہر رات اسی احساس جرم کے ساتھ زندہ رہتا ہوں کہ میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ سحر نے حیرانی سے عدنان کو دیکھا۔ عدنان کی آواز لرزنے لگی۔ اگر میں چاہتا تو تمہیں ہمیشہ کے لیے بھول سکتا تھا، مگر میں نے تمہیں ڈھونڈا، تمہیں اپنایا، تاکہ میں تمہاری زندگی کو دوبارہ جوڑ سکوں۔ سحر کے چہرے پر شدید جذبات نظر آئے، مگر وہ خاموش رہی۔ عدنان ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا، اگر تم واقعی مجھے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی ہو تو مجھے ابھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤ۔ سحر کا چہرہ فک ہو گیا۔ عدنان نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور اچانک وہ چھت کے منڈیر کے کنارے پر جا کھڑا ہوا۔ عدنان! میں چیخی، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش کر دیا۔ سحر، میں وعدہ کرتا ہوں، اگر تم چاہو تو میں ابھی سب کچھ ختم کر دوں گا، کیونکہ اگر میں تمہیں تمہاری زندگی واپس نہیں دے سکتا تو مجھے اپنی زندگی رکھنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ سحر کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ عدنان نے آنکھیں بند کر کے قدم بڑھانے کی کوشش کی، اور اسی لمحے جیسے کوئی بجلی گوندی۔ عدنان! ہوا میں ایک سرگوشی گونجی، مگر یہ کوئی معمولی سرگوشی نہیں تھی، یہ سحر کی آواز تھی۔ کیا خاموشی واقعی ٹوٹ گئی تھی؟ عدنان نے فوراً آنکھیں کھولیں۔ سحر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ خود یقین نہ کر پا رہی ہو کہ اس نے واقعی کچھ کہا تھا۔ ہمارے آنسو بہنے لگے۔ یہ لمحہ برسوں کی خاموشی کو توڑ چکا تھا۔ عدنان کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سحر، تم نے بولا۔ سحر کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، مگر اس کے لب ایک بار پھر لرزے۔ عدنان! یہ صرف ایک لفظ تھا، مگر اس نے برسوں کے فاصلے مٹا دیے تھے۔ عدنان نے دھیرے سے سحر کا ہاتھ تھاما۔ اب تمہیں بولنا سیکھنا ہوگا سحر، اور اس بار میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ سحر کی آنکھوں میں کئی جذبات آئے، مگر ایک سوال باقی تھا۔ کیا سحر نے عدنان کو معاف کر دیا تھا؟ سحر کا ایک لفظ، عدنان، یہ صرف ایک پکار نہیں تھی،
بلکہ برسوں کی خاموشی کو توڑنے والی گونج تھی جو نہ صرف میرے کانوں میں بلکہ عدنان کی روح میں بھی اتر گئی تھی۔ عدنان کے چہرے پر خوشی، حیرت اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے دھیرے سے سحر کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا سحر؟ یہ سوال سب سے اہم تھا۔ عدنان نے اپنی غلطی سدھارنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر کیا واقعی وقت سب زخم بھر سکتا تھا؟ سحر کی آنکھوں میں کئی جذبات ابھرے، جیسے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ معافی دینا آسان ہوگا یا نہیں۔ عدنان نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولا، سحر، میں تم پر مزید کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ اگر تم چاہو تو میں آج ابھی ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا۔ سحر نے چونک کر عدنان کی طرف دیکھا۔ ہاں سحر، میں چلا جاؤں گا، کیونکہ شاید میں واقعی اس محبت کے قابل نہیں رہا جو تم نے مجھ سے کی تھی۔ میں نے تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ چھین لیا، اور اب شاید میری موجودگی بھی تمہارے لیے تکلیف دہ ہو۔ عدنان کے آنسو بہہ نکلے، مگر میں نے جو کیا وہ صرف ایک حادثہ تھا۔ میں نے جان بوجھ کر تمہیں تکلیف نہیں دی تھی۔ میں نے خود کو کبھی معاف نہیں کیا اور نہ کبھی کر سکوں گا، مگر میں تمہیں ایک آخری موقع دینا چاہتا ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گا تاکہ تم آزاد ہو جاؤ۔ میں نے اپنی سانس روکی۔ یہ عدنان کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے عدنان کو دیکھا، پھر اپنی نظریں جھکا لی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کے لبوں میں ہلکی سی لرزش ہوئی۔ عدنان۔ عدنان نے فوراً سر اٹھایا۔ اگر تم چلے گئے تو میں دوبارہ نہیں بول سکوں گی۔ عدنان کو جیسے کسی نے ساکت کر دیا۔ سحر نے دھیرے سے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور آہستہ آہستہ عدنان کے قریب آ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ عدنان، میں تمہیں معاف تو نہیں کر سکتی، مگر میں تمہیں کھونا بھی نہیں چاہتی۔ عدنان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر کے دل میں شکر ادا کیا۔ یہ معافی نہیں تھی، مگر یہ ایک نیا آغاز تھا، نیا سورج، نئی زندگی۔ اگلے چند مہینوں میں سحر نے باقاعدہ تھراپی شروع کی اور آہستہ آہستہ اس کی آواز مکمل طور پر واپس آ گئی۔ عدنان نے خود کو مکمل طور پر سحر کے علاج اور خوشیوں کو بحال کرنے میں لگا دیا۔ وہ ایک نئے عدنان کے روپ میں سامنے آیا، ایک ایسا شخص جو اپنے ماضی کے بوجھ کو لے کر نہیں بلکہ ایک بہتر حال اور مستقبل کی تعمیر کے لیے زندہ تھا۔ اور سحر، وہ اب بھی بولنے میں لڑکھڑاتی تھی، مگر ہر بار جب وہ عدنان کا نام لیتی تو اس کے لہجے میں پہلے سے زیادہ مضبوطی آ جاتی۔ وہ دونوں شاید کبھی پہلے کی طرح نہیں ہو سکتے تھے، مگر انہوں نے ایک دوسرے کو ایک نیا موقع دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ محبت ہمیشہ معافی کے محتاج نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی محبت کا مطلب بس ایک نیا آغاز دینا ہوتا ہے۔ خاموشی کی گونج ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک نئی زندگی نے لے لی تھی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔